اگر حضور سے عشق کا دعویٰ ہے، حضور سے محبت کا دعویٰ ہے تو ٹکڑیوں میں، ٹولیوں میں، فرقہ بندیوں میں تقسیم نہ ہو جائیے گا، بلکہ امت وحدہ کے تصور کو اجاگر کیجیے گا۔ حضور کو تسکین ہوگی، امت خضرا میں حضور خوش ہوں گے اگر آپ امت وحدہ کی صورت کے اندر باہمی ارتباط کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر آگے چلیں گے۔ ڈیڑھ اینٹ کی مسجدیں بنا کر کے چھوٹے چھوٹے گروہی اور چھوٹے چھوٹے سطحی اختلاف کی بنیاد پر آپ کہاں سے کہاں کھڑے ہیں، تشدد اور افتراق اور باہمی جو ہے وہ افتراق میں مبتلا ہو کر کے امت کی وحدت کو ہم نے پارا پارا کر دیا۔ کیا حضور علیہ السلام کے قلب اطہر پہ بینتی ہوگی کہ یہ میرا ہی نام لینے والے اور میرے ہی نام کے نعرے لگانے والے اور میرا ہی ذکر کرنے والے باہمی تشدد اور افتراق کے اندر مبتلا کیوں ہیں؟ ایک دوسرے کے لیے نفرتوں کو سینوں میں پنپنے سے روکیے اور سینوں کو کشادہ کیجیے۔ جب ہم حضور کے ماننے والے ہیں، کس کو پتھر مارے ناصر کون پر آیا ہے؟ دل کے شیش محل میں ایک ایک چہرہ اپنا لگتا ہے، کلیجہ زخمی ہوتا ہے جب ہم اپنے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر تان و تشنی کے تیر برسا رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا ہمارے دین کا ہم سے یہ تقاضا ہے، کیا عشق رسول کا ہم سے یہ تقاضا ہے کہ ہم نام حضور کا لیں اور ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالیں اور جبے پھاڑیں ایک دوسرے کے اور تان و تشنی کے تیر برسائیں؟ ہم باہمی ارتباط کے ساتھ آگے بڑھیں اور ہمارا مقصد زندگی حضور کے لائے ہوئے نظام حیات کو اس دنیا کے اوپر غالب کرنا ہے اور حضور کے پیار کی خوشبو کو پھیلانا ہے۔ تو جب ان سے محبت کرتے ہیں تو محبت توڑتی نہیں ہے، یہ حضور کی محبت ہے جو انسانوں کو جوڑتی ہے، امت وحدہ بتاتی ہے۔ بلال حبشے سے آئے تھے، سہیب روم سے آئے تھے، سلمان فارسی فارس سے آئے تھے، حضرت ابو بکر عمر مکے کے رہنے والے تھے، حضرت سعد مدینے کے رہنے والے تھے، لیکن ان سب کو جوڑ کر کے امت وحدہ بنا دیا۔ اور یہ تھی میرے حضور کی محبت کی تاثیر جس نے بکھرے ہوئے انسانوں کو مشترک جمع کر دیا۔ اچھا ایک اور بات سناؤں کہ جو محبتیں ہیں، جو دنیا کی محبت اور دنیا کا پیار اور دنیا کا عشق جو ہے وہ انسانوں کے اندر نفرت کے شرارے ہوتا ہے، اور حضور کی محبت انسانوں کے باہمی ارتباط کا سبب اور ذریعہ بنتی ہے۔ تو میں اور آپ حضور سے جب محبت کرتے ہیں تو پھر آئیے ہم ان کی محبت اور ان کے پیار میں باہمی ربط میں آئیں۔ میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ محبت متقاضی ہے محبوب کی اطاعت کی۔ جب آپ کسی سے عشق کرتے ہیں تو یار جس کے آپ عاشق ہوتے ہیں تو وہ آپ کو حکم دے اور اس کو آپ پورا نہ کریں تو یہ کیسا عشق ہے؟ محب تو محبوب کے اشارے کو بھی کافی سمجھتا ہے، وہ تو اپنے محبوب کی منشا کو سمجھتا ہے کہ میرے محبوب کی منشا کیسی ہے۔ اور آئیے صحابہ کی زندگیاں دیکھ لیے، ان کا حضور کے ساتھ جو دعویٰ محبت تھا، اگر آپ ایک طرف آپ ادب کا عالم دیکھتے ہیں کہ حضور کے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے ہیں اور اس کو اپنے ہاتھوں پہ لے کے اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں، اور جس کو وہ پانی میسر ان گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے وہ اپنے چہروں پہ مل لیتا ہے، تو دوسری طرف یہ منظر بھی ہم دیکھتے ہیں صحابہ کی محبت کا کہ آقا کریم کی اطاعت ان کے رگ و ریشہ کے اندر باب نفوذ ہے۔ خطبہ دیتے ہوئے ارشاد کرتے ہیں بیٹھ جاؤ، اور ایک صحابی گلی میں آ رہا ہے اپنے قبیلے کی کہ بازار سے گزر رہا ہے، اس تک آواز پہنچتی ہے تو وہیں بیٹھ گیا۔ تو کسی نے کہا تم بیٹھ گئے ہو، کہا محبوب نے کہا تھا وہیں بیٹھ گیا۔ اللہ اکبر! مدینے کی ایک گلی سے حضور کا گزر ہوتا ہے، ایک گنبد نما مکان بن رہا تھا جس کو حضور پسند نہیں کرتے تھے۔ روک کے پوچھا کس کا ہے؟ کہا فلاں انصاری صحابی کا۔ تو حضور گزر گئے، کچھ نہیں کہا، حضور نے کچھ فرمایا نہیں، بس دیکھا اور گزر گئے۔ کسی نے اس انصاری صحابی سے کہا کہ حضور گزرے تھے، تیرا مکان دیکھا تھا، چہرے پہ کوئی پسندیدگی کے آثار دکھائی نہیں دیے، حضور شاید پسند نہیں کیا۔ اس نے کہا اچھا کہا ہاں۔ اس نے کدال لیا اور اپنے مکان کو زمین کے برابر کر دیا۔ 2-4 دن کے بعد دوبارہ حضور کا گزر ہوا تو دیکھا کہ وہاں ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے۔ اسے بلایا، کہا میں گزرا تھا، تیرا مکان دیکھا تھا، کدھر گیا؟ عرض کی گرا دیا ہے۔ فرمایا کیوں؟
کہا سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں، میں اور آپ اپنے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند ہے، ہماری وضاحت، ہمارا طرز زندگی، ہمارا انداز معاشرت، ہمارا انداز تکلم، ہمارا کیا کیا حضور کو پسند ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوربے میں کدو کے ٹکڑے نکال نکال کے کھا رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ حضرت یہ کیا ماجرا ہوا؟ کہا مجھے نہیں پتا، ایک دن میں نے حضور کو یوں کھاتے ہوئے دیکھا تھا، اپنی تباہ کو حضور کی تباہ کی محبت میں ڈال دی۔ یہ تھا ان کا پیار، یہ تھی ان کی محبت، اور یہ ان کی الفت کا عالم تھا۔ ایک بحرین سے شخص آیا، حضور کو سلام کیا، حضور نے جواب نہیں دیا، تو وہ جدھر حضور نے رخ پھیرا تو ادھر جا کے پھر سلام کرتا، تو حضور نے پھر اعراض کیا، تو وہ بیچارہ پیچھے ہٹ گیا، تو صحابہ سے کہا کہ میں تو سمجھ نہیں پایا کہ ناراضگی کا سبب کیا ہے، تم مجھے بتا سکتے ہو کہ حضور مجھ سے کیوں ناراض ہے؟ انہوں نے غور کیا، کہا ہاں سمجھ آ گئی، یہ تیرے ہاتھ میں جو سونے کی انگوٹھی ہے اس وجہ سے حضور کی ناراضگی ہے۔ سونا اور چاندی امت کے مردوں کے لیے حضور حرام کر چکے، صرف 4.5 ماشے سے کم وزن کی ایک انگوٹھی چاندی کی جائز رکھی گئی ہے، اور وہ بھی ضرورت کے وقت کام آ سکے، اور اس کے علاوہ مرد کے لیے یہ چیزیں حرام کر دی گئی ہیں، اور اس کو حضور جہنم کی آگ کا انگارہ قرار دے چکے ہیں۔ تو یہ تو گناہ بے لذت کر رہا ہے، تو حضور شاید اس وجہ سے ناراض ہو، لگتا ہے کہ ناراضگی کا سبب یہ ہے۔ خیر وہ آگے گیا، وہ انگوٹھی سونے کی اتار کے حضور کو پیش کرتے ہوئے کہا حضور کہ آپ اس وجہ سے ناراض ہیں؟ تو آقا کریم نے انگوٹھی کو پکڑا، یوں پھینک دیا، مجلس میں بیٹھ گیا، ناراضگی کی وجہ ختم ہو گئی، مجلس چلتی رہی۔ جب مجلس اختتام کو پہنچی تو لوگ اٹھ کے گھروں کو جانے لگے، یہ بھی واپس پلٹا تو کسی نے اشارہ کیا وہ انگوٹھی تو اٹھا لو، تمہارے لیے تو شرط جائز نہیں رہی، لیکن تمہاری بیوی تو زیور کے طور پر پہن سکتی ہے، اور قیمتی سونا ہے تو اٹھا لو۔ تو اس نے کیا جواب دیا سن لیجیے، اس نے کہا واللہ لا آخذہ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے کہا اللہ کی قسم میں اسے کبھی نہیں پکڑوں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے۔